ہوں منور حسین ڈوگر۔ ٹیم وائس آف پنجاب اس وقت موجود ہے ساہیوال کا نواحی علاقہ 184 نویل 184 نویل جامعہ حنفیہ 184 نویل کے محتم اعلیٰ محترم جناب قاری مقصود احمد خان نشائی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے اوپر کل ساہیوال میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ جڑے رہیے ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، ہمیں پتہ چلا ہے کہ کل آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ساہیوال میں ہوا، کیسے ہوا اور کب ہوا، کیوں ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہاں سے ساہیوال کے لیے نکلا ہوں، تو میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، تو ہم نے وہاں سے کچھ میڈیسن وغیرہ لینی تھی، لے کر میری مین رہائش وہاں پہ ہی ہے۔ جب میں گاڑی روک کے گھر گیا ہوں، بچوں کو اتارا ہے اور واپس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو 3 آدمی جو ہیں وہ مسلح تھے اور 125 سیاہ رنگ کا تھا جس کے اوپر وہ سوار تھے۔ تو اچانک انہوں نے آ کر دھاوا بول دیا، گاڑی کے تمام شیشے توڑ دیے، اور جیسے ہی میں دوڑا ہوں تو میں لپکا ہوں ان کو پکڑنے کے لیے، تو ایک نے کہا کہ بھئی اس کو شوٹ کرو، تو جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، پیچھے ہو گیا ہوں۔ تو وہ تینوں لوگ جو ہیں مسلح تھے اور منہ لپیٹے ہوئے تھے، اور 125 پہ وہ فرار ہو گئے۔ تو قاری صاحب، یہ اب تک جو معاملات چل رہے ہیں، آپ کے اوپر کل قاتلانہ حملہ ہوا، ایف آئی آر ہوئی یا نہیں ہوئی، پنجاب پولیس کا کیا رول ہے، اس کے حوالے سے بتائیں ذرا۔ میں نے 15 پہ اسی وقت کال کی تھی، تو مجھے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا، تو میں نے ان کو بتایا بھی میں ایک مذہبی رہنما ہوں اور ایک ادارے کا محتمم ہوں، تو میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو جو ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میری ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، اور اس وقت تک وہ تمام پولیس والا جو محکمہ ہے پنجاب پولیس کا، وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ قاری صاحب، یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کیا آپ کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، پراپرٹی کا معاملہ تھا، کس حوالے سے ہوا اور کیوں ہوا؟ سر اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، میری تو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ایسی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ بقایا یہ ہے کہ حضور کے دین کا کام کرنے والے ہیں، سارا دن اور رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بقایا واللہ عالم جو بھی ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ قاری صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر سیاسی حوالے سے قاتلانہ حملہ تو نہیں ہوا؟ سر پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ سیاست وغیرہ کے اندر ہمارا کام کوئی نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ مسلک اور مذہب کا ہے، تو ہم تو اپنے مسلک کی پرچار کرتے ہیں اور دین اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سیاسی ایشو بھی نہیں ہے میرے ساتھ تو۔ قاری صاحب، آپ کو کل بار بار قتل کرنے والے جو تھے وہ آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ بار بار بچ چکے ہیں، اس حوالے سے آپ کو سیکورٹی دی جائے یا اعلیٰ حکام جو ادارے ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ٹیم وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے؟ میں بس یہی گزارش کروں گا بھی جتنے بھی یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں ان کے لیے اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی پوری کریں۔ بس یہی ہے، امید ہے کہ اللہ پاک ہماری ریاست پاکستان کو یہ 2 کام اس پہ کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ ریاست جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنا سکے لوگوں کو، اور یہ 2 چیزیں دے سکے۔ اگر قاری صاحب آئندہ آپ کے اوپر اللہ نہ کرے حملہ ہوتا ہے تو آپ جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اصل میں نے یہی بات آپ سے پہلے بھی کر دی ہے کہ یہ 2 چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے، امن اور سلامتی جو ہے، اور جان و مال کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کا کام ہے، تو پھر اس کی ذمہ دار ریاست ہی ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی شکریہ۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے قاری مقصود احمد صاحب، قاری مقصود احمد خان نشائی قادری صاحب، جن کے اوپر کل قاتلانہ حملہ ہوا۔
اور جو نامعلوم افراد آئے، انہوں نے نامعلوم شخص آئے اور 3 شخص تھے، کالا 125 کہہ رہے ہیں قاری صاحب، تو انہوں نے قاری صاحب کے اوپر حملہ کیا۔